نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری امت کی طرف سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہترین جزا عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کر کے دکھ اور مصائب جھیل کر اپنے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی، جس کی بدولت آج ہم تک دین اسلام صحیح شکل و صورت میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں 10 بنیادی عقائد۔ نمبر 1، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خدائی انتخاب اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ نمبر 2، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عقائد و اعمال میں معیار حق ہیں اور حجت ہیں۔ نمبر 3، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خود ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے بھی ہیں۔ نمبر 4، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تنقید سے بالاتر ہیں۔ نمبر 5، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشاجرات کے بارے میں خاموش رہنا واجب ہے۔ نمبر 5، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم باہمی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جہنم کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ نمبر 7، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کافروں کے خلاف سخت ہیں۔ نمبر 8، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اللہ راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ نمبر 10، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پکے جنتی ہیں۔ پوری امت میں بلند اعزاز و مقام پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین اسلام کو پھیلانے اور بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جانثاری وفاداری کا ثبوت دیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قیامت تک عاجز رہے گی۔ مدینہ طیبہ سے 160 کلومیٹر دور بدر کا میدان ہے، جہاں حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ برپا ہوا۔ شمع اسلام کو گل کرنے والے کئی ابدی بدبخت خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر بالآخر خدائے قہار کے روبرو جا پہنچے۔ کفر کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیر دل سپاہیوں نے مشرکوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا۔ اس رزمگاہ کی سرزمین نے 20 دشمنان اسلام کی خون کو چوسا۔ انہی میں عرب کے معروف قبیلہ بنو امیہ کے خاندان کے نامی گرامی وڈیرے خدائی لشکر کی تلواروں سے گھائل ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نیزوں کی انیوں پر اس خاندان کے سردار عتبہ، ولید اور حنظلہ کو اچھال دیا گیا اور یوں دشمنان اسلام اپنے انجام بد کو جا پہنچے۔ یہ خاندان 2 دھڑوں میں تقسیم ہوا۔ بعد دین دشمنی میں اپنی جان کی بازی ہار گئے اور بعد دین دوستی میں حیات جاویداں پا گئے۔ اس دوسرے فریق میں بنو امیہ کا وہ خوش نصیب شخص جس دنیا جرنیل اسلام، کاتب وحی، فاتب عرب و عجم، امام و تدبیر و سیاست اور سب سے بڑی اسلامی ریاست کے حکمران کے تعارف سے جانتی ہے، اور وہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب سے تاریخ کا قلمدان متعصب مزاج لوگوں کے ہتھے چڑھا ہے، حقائق کو مسخ کر کے جتنی بے انصافی اس عظیم المرتبت شخصیت سے برتی گئی ہے، شاید ہی کسی اور سے اتنی کی گئی ہو۔ اس لیے ان کے شان و مقام، عظمت اور سنہری کارناموں کو بیان کرنا جہاں ہماری عقیدت کا مسئلہ ہے، وہاں پر تاریخ سے انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ کبیر میں عبدالرحمن بن ابی عمیرہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اس سے بھی ہدایت نصیب فرما اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ارباز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حضور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اسی طرح دیگر کئی محدثین نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر کافی ساری احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ ساری انسانیت کی تعصب و قیامت رہنمائی کے لیے بنیادی طور پر جس کتاب کو اولیت حاصل ہے وہ قرآن کریم ہے۔
ظاہر بات ہے کہ جب اس کو لکھا جاتا تھا تو اس کے لیے قابل اعتماد اور پڑھے لکھے اشخاص کا تقرر ہوتا تھا۔ چنانچہ مجموع الزوائد میں عبداللہ بن عمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجودگی میں کلام اللہ شریف کی کتابت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم کو لکھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ، یہ دوات کی صحیح درست رکھو، قلم کو ٹیڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کو کھڑی لکھو، سین کے دندانے جدا رکھو، میم کی دائرے کو اندھا نہ کرو، کھلا رکھو، لفظ اللہ خوبصورت لکھو، لفظ رحمان کو دراز کرو اور لفظ رحیم کو عمدگی سے لکھو۔ قرآن کریم کی بسم اللہ ہی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور بھاگے تو وہ قرآن سے دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی خبرگیری کا پورا نظام مقرر کیا ہوا تھا۔ ہر قبیلے میں ایک شخص کو متعین فرماتے جو قبیلے والوں کے حالات اور ضروریات کی مکمل خبرگیری کرتا۔ وہ ہر روز اپنے قبیلے والے سے پوچھتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، قبیلہ میں کوئی نئی بات پیش آئی ہے، کوئی مہمان آیا ہے، اور اگر مہمان آیا تو اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص سرکاری دفتر پہنچتا، بچہ کا نام اور دیگر قوائف ایک رجسٹر میں درج کرتا اور ان کی ضروریات کا مناسب انتظام کرنے کے لیے وظیفہ مقرر کرتا۔ مفتوحہ علاقوں میں آپ نے آباد کاری کی داغ بیل ڈالی اور مختلف ممالک میں اسلامی افواج کے لیے چھاونیاں اور مراکز قائم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر علاقے کی اندرونی صورتحال کو جرائم سے روکنے اور پرامن رکھنے کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے بھی پورے انتظامات فرمائے۔ آپ کے دور میں محکمہ آبپاشی پر بھی خصوصی توجہ دی گئی اور عوام کی سہولت کے پیش نظر نہری نظام کی بنیاد ڈالی گئی۔ چنانچہ عراق میں نہر معقل صحابی رسول معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ مدینہ طیبہ میدان احد کے قریب قطات معاویہ کے نام سے نہر کھدوائی گئی۔ اس طرح مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل دور نشیبی علاقے میں چوپایوں کی سہولت کے لیے ایک بند بنوایا گیا جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا اور مویشی اس سے فائدہ اٹھاتے۔ مختصر یہ کہ آپ نے کئی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ مثلا نمبر 1، تجارت کے فروغ کے لیے آپ نے بیت المال سے بغیر نفع اور سود کے قرضے جاری کیے اور اس کے لیے بین الاقوامی معاہدے کیے۔ نمبر 2، انتظامیہ کو منظم کیا اور اسے عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کا حکم جاری کیا۔ نمبر 3، دمشق میں سب سے پہلا اقامتی اسپتال قائم کیا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کے پرانے غلافوں کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ نمبر 5، سب سے پہلے اسلامی بحری فوج قائم کی۔ نمبر 6، بحری جہاز کے کارخانے بنائے، عالمی سپر پاور رومی بحری کو شکست دے دی۔ نمبر 7، ڈاک کا جدید مضبوط نظام قائم کیا اور ڈاک خانہ کے نظام کی اصلاحات کی۔ نمبر 8، سرکاری حکم نامے پر سرکاری مہر لگانے اور حکم کی ایک کاپی سرکاری دفاتر محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ ہی کی ایجاد ہے۔ نمبر 9، قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کی تعلیم کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا۔ نمبر 10، اسی طرح فن خطاطی میں خط دیوانی کے موجد آپ ہیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے خوشگوار تعلق۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہوگی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادوں کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرماتے، انہیں مرحبا کہتے اور بیش قیمت عطیات سے ان کی خدمت فرماتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال مبارک کاٹے، وہ بال آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھے اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان کو میرے منہ اور ناک میں رکھ دیا جائے۔ بلادری نے انصاب الاشرف میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تراشے ہوئے ناخن مبارک کے مقدس ٹکڑے موجود تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ بعد وفات ان کو میرے منہ، ناک، آنکھوں اور کانوں میں ڈال دیے جائے اور فرماتے تھے کہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی برکت سے میری معافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک قمیض مبارک بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، جس کے بارے میں ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، جب آپ مرض الوفات میں تھے آپ نے وصیت فرمائی کہ اس قمیض کو میرے کفن میں ایسے طور پر شامل کرنا کہ یہ میرے جسم کے ساتھ ملی رہے۔ ابن اساکر نے
اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدت مرض کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کا خوف کرو، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاکتوں سے بچا لیتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھتے تو ان کی ہلاکت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ابن خیات میں آیا کہ آپ کو وفات 22 رجب 60 ہجری کو ہوئی۔ ضحاک بن قیس فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے معتمد خاص تھے، انتقال کے بعد مکان کے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عرب کے لیے جائے پناہ تھے، ان کے معمول مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو ختم فرمایا اور بے شمار ممالک ان کی سربراہی میں اسلام کے ذریعے نجی آئے۔ پھر بالآخر وہ وقت بھی آ پہنچا جس سے کسی ذی روح کو چھٹکارا نہیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے کفن میں متبرکات کو شامل کر لیا گیا۔ اسی دن نماز ظہر کے بعد ضحاک بن قیس فاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کی جامع مسجد کے قریب آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کے جسد مبارک کو باب الجابیہ اور باب الصغیر دمشق کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔